وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. معزز ناظرین، آج کے اس درس میں ہم تجارت کے تعلق سے کچھ اہم اور مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ یہ درس مسلسل کچھ ایپیسوڈ اور حصوں پر مشتمل ہوگا، اور آپ پوری طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. معزز ناظرین، اسلام واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی فیلڈ میں آزاد نہیں چھوڑا. کسی بھی میدان میں اس نے اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. اس نے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر موڑ پر، ہر جگہ اپنے ماننے والوں کے لیے اصول اور ضابطے بنائے ہیں، کچھ قوانین مقرر کیے ہیں، ان کی رہنمائی فرمائی ہے. اسی طرح ان معاملات اور مسائل میں سے اہم اور نہایت اہم مسئلہ تجارت کا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے خرید و فروخت کرے، جو چاہے بیچے، جو چاہے تجارت کرے، شراب بیچے، سود کھائے، زنا و فحاشی کرے، ذخیرہ اندوزی کرے. ان پر کوئی قانون عائد نہیں ہوگا. اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور نہ ہی اسلام نے کمیونزم اور سوشلزم کی طرح آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے کہ ان کے تمام وسائل پیداوار حکومت کے قبضے میں ہو، اور وہ افراد کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی منصوبہ بندی خود کرے، اور افراد جو ہے انفرادی طور پر مالک نہ ہو ان کے، نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو اسلام کے اندر یہ بھی نہیں ہے. نہ افراط ہے نہ تفرید ہے. افراط بھی نہیں اور تفرید بھی نہیں. اسلام کا جو نظام ہے وہ معتدل نظام ہے، اعتدال پر ہے. اسلام جو ہے انفرادی ملکیت کو بھی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر اپنے ماننے والوں کو اس فیلڈ میں، تجارت میں آزاد نہیں چھوڑتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، نہ حلال سوچے نہ حرام سوچے، کچھ نہیں، نہ صحیح ہے نہ غلط ہے، جو مرضی کرے. اسلام نے اس طرح کا سسٹم نہیں رائج کیا ہے. اسلام میں کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں، کچھ قوانین شریعت کو اس نے مقرر کیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس سے بچو، پرہیز کرو، حلال چیز کھاؤ پیو. اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہ لوگوں، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، حلال کماؤ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ عبادت کے فوراً بعد رزق معاش کے لیے پکارا ہے، ترغیب دی ہے کہ نماز کے بعد یوں ہی بیکار مسجد میں نہ بیٹھا رہو. اس سے بہتر یہ کہ آپ باہر نکلو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ. یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. اور یہ صرف محض دنیاوی عمل نہیں ہے. رزق حلال کی تلاش پہ جب بندہ نکلتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، پھر اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو نیکی اور اجر ملتا ہے. یہ صرف محض دنیاوی عمل نہیں ہے، یہ اخروی عمل بھی ہے. اب آئیے اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بیع کس کو کہتے ہیں، بیع کا معنی کیا ہے. تو بیع کہتے ہیں البیع نقل ملک الی الغیر بثمن. یہ بیع کی عربی میں تعریف ہے کہ کسی قیمت کے بدلے کسی شے کی ملکیت کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنا، یہ بیع کہلاتا ہے.
کی قیمت ہے اس کے بدلے آپ قیمت لے لیے اور قیمت کے بدلے آپ نے کسی چیز کی ملکیت کو اپنے سے غیر کی طرف منتقل کر دیا، یہ بیع ہے۔ اور قرض کے اندر بھی ملکیت منتقل ہوتی ہے، لیکن قرض میں ملکیت جو منتقل ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ اس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے قرض دینے والا، اور اس کے اندر ملکیت کی جو منتقلی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی، جبکہ بیع کے اندر ملکیت کا انتقال دائمی ہے۔ اب آئیے بیع اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ بیع یہ عام ہے اور تجارت یہ خاص ہے۔ بیع کا عمومی معنی ہے ہر چیز پر بیع کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن تجارت یہ کہ آپ نے کوئی سامان خریدا اس غرض سے کہ ہم اس کو بیچیں گے اور منافع حاصل کریں گے، تو یہ تجارت ہے کہ آپ نے ایک چیز کو خریدا اس کو بیچنے کی نیت سے، اس سے منافع حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ تجارت ہے۔ لیکن بیع میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو خریدیں اس کو بیچیں، بیع کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں بنائیں، اپنی مصنوعات بنائیں اور اس کو بیچیں، تو یہ بھی بیع ہے۔ کوئی انسان محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جسمانی محنت ہے، ذہنی محنت ہے، اور اس کے بدلے وہ پیسہ اور معاوضہ لے رہا ہے، تو یہ بھی بیع ہے۔ تو بیع کا جو معنی ہے وہ عام ہے اور تجارت یہ خاص چیز ہے۔ اب اسی طرح بیع اور سود میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے اور آج بھی کچھ مسلمان جو جن کا دماغ یہودی طریقے پہ چلتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بیع جو ہے یہ سود کی طرح، سود اور بیع ایک چیز ہے، تجارت اور سود یہ ایک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ تجارت اور سود ایک طرح نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 روپے کا ایک سامان خریدا، پھر 110 روپے پہ اس کو بیچا، تو یہ 10 روپیہ آپ کا منافع ہوا، یہ تجارت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی 100 روپیہ قرض دیتے ہیں اور 110 روپیہ وصولتے ہیں، تو یہ بھی تو 10 روپیہ ہمارا منافع ہوا، یہ بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے۔ لیکن نہیں، بیع جو ہے، تجارت جو ہے یہ سود کی طرح نہیں ہے، کیونکہ بیع کے اندر دونوں کا یا تو نفع ہوگا یا تو دونوں کا نقصان ہوگا، خریدنے والے کا بیچنے والے کا، یا تو دونوں کا نفع ہوگا یا دونوں کا نقصان ہوگا۔ لیکن سود میں کیا ہوتا ہے کہ جو قرض دینے والا اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو قرض لینے والا اس کو چکانا، اس کو سود بھی ادا کرنا، تو یہ اس کا نقصان ہے، فائدہ تو بس قرض دینے والے کا ہے۔ اسی طرح بیع اور تجارت کے اندر فائدے کا بھی امکان ہے، نقصان کا بھی امکان ہے کہ آپ نے 100 روپے کی ایک چیز خرید لی، اس کو بیچنا ہے، آپ کو فروخت کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو جو آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی تھی وہ 100 روپیہ بھی آپ کو نہیں ملا، راس المال بھی آپ کے ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن سود میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ 110 روپیہ وصول کر رہے ہیں، تو یہ ہر حال میں آپ کو 110 روپیہ یا 10 روپیہ ایکسٹرا آپ کو ہر حال میں ملنا ہے۔ تو یہ بس فائدہ ہے قرض دینے والے کا، نقصان نہیں ہے، جبکہ تجارت میں تاجر فائدے میں بھی ہوتا ہے، نقصان میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تجارت اور سود کے اندر ایک اصولی اور بنیادی فرق ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تجارت اور بیع کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بیع کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ سامان کے بدلے سامان خریدنا، جیسے آپ نے چاول دیا بدلے میں چاول لیا، سونا دیا بدلے میں سونا لیا، گیہوں دیا آپ نے بدلے میں گیہوں لیا، تو یہ سامان کے بدلے میں سامان لینا یہ بھی ایک طرح کی بیع ہے، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں اور ابھی اس کو مقابضہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ نے قیمت دی اور اس کے بدلے میں آپ نے سامان لیا، تو یہ بیع مطلق کہلاتی ہے اور عمومی طور پہ خرید و فروخت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم اسی طرح کرتے ہیں، دکان پہ قیمت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم سامان لیتے ہیں، تو یہ عام ہے، یہ بیع مطلق کہلاتی ہے۔ تیسری قسم ہے کہ نقدی کے بدلے نقدی لینا، پیسے کے بدلے پیسے لینا، اس کو بیع الصرف کہتے ہیں، جس کو منی چینجنگ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سعودی میں لوگ جاتے ہیں، پھر سعودی سے پیسہ بیچتے ہیں، پھر سعودی کی جو کرنسی ہے وہ انڈیا کی کرنسی میں ایکسچینج کی جاتی ہے، تو یہ بیع الصرف ہے، منی چینجنگ ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی شخص کی محنت ہے، چاہے جسمانی محنت ہو یا ذہنی یا دماغی محنت ہو، اور اس کے بدلے میں معاوضہ لے، اس کے بدلے میں وہ پیسہ لے، جیسے جسمانی محنت ہے، مزدور ہے، ملازم ہے اور دکان پہ کام کر رہا ہے، یہ جسمانی اور محنت ہے اس کی، ملازم کی اور مزدور کی۔ لیکن ایک ٹیچر، ایک معلم، ایک مدرس ہے، اس کی دماغی محنت ہے، وہ اپنی محنت کے عوض یہ لوگ معاوضہ پیسہ لے رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔
اسی طرح سامان کی اور قیمت کی سپردگی کے حوالے سے بیع کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ جو ہے سامان بھی فوری طور پہ لے لیے، قیمت بھی فوری طور پہ دے دی، تو یہ بیع نقد کہلاتی ہے کہ فوری طور پہ آپ نے لے لیا۔ اور اسی طرح آپ نے سامان تو لے لیا لیکن قیمت جو ہے آپ نے مستقبل کی کسی تاریخ پہ طے کر لی کہ میں بعد میں پیسہ دوں گا، تو اس کو ادھار خرید و فروخت کہتے ہیں، اس کو عربی میں بیع مؤجل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ آپ نے پیسہ پہلے دے دیا اور سامان جو ہے مستقبل کی کسی تاریخ پہ آپ نے طے کیا کہ یہ سامان مجھے بعد میں ملے گا، پیسہ آپ نے پہلے دے دیا، تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں، اور کچھ مخصوص شرائط کی بنا پر یہ بیع جائز ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ سامان بھی اور قیمت بھی دونوں ادھار ہو، تو یہ جو بیع ہے یہ جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ مختصر آقا کا بیع کی تعریف اور اس کی قسموں کا انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں ہم اور زیادہ تفصیل سے اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔